السلام علیکم جی۔ آج ایک ایسا وقت آن پہنچا ہے کہ کہیں پہ لوگ خوشی منا رہے ہیں اور کہیں پہ غم ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہی ہوا کچھ عراق کے ساتھ۔ صدر صدام حسین گیا تو لوگوں نے کچھ نے خوشی منائی اور کچھ لوگوں نے غم منایا۔ قذافی گیا تو کچھ لوگوں نے خوشی منائی اور کچھ لوگوں نے غم منایا، اور بشارت الاسد گیا تو کچھ لوگوں نے خوشی منائی اور کچھ لوگوں نے غم منایا، اور آج جب ایران کی پوری قیادت گئی تو کچھ لوگوں نے خوشی منائی اور کچھ لوگوں نے غم منایا۔ لیکن یہ جو خوشی منانے والے اور غم منانے والے ہیں، یہ دونوں اس ظالم کے حمایتی نہیں ہیں کہ جس نے یہ سارے واقعات کیے ہیں۔ ان دونوں طبقوں میں کوئی بھی اسرائیل حامی نہیں، لیکن یہ غم اور خوشی منانے والے وہ لوگ ہیں، ان حکمرانوں کے اقتدار کے دوران جن لوگوں کے ساتھ اچھائی، اچھے اخلاق اور اچھی فیسلٹیز دی گئی، جن کو انہوں نے ان کے جانے پہ غم منایا، اور جن لوگوں کے دل زخمی ہوئے، احساسات زخمی ہوئے، اور جن لوگوں سے ان کے بیٹے چھن گئے، جن لوگوں سے ان کی زمینیں چھن گئی، اور جن لوگوں سے ان کے گھر تباہ و برباد ہوئے، ان لوگوں نے ان کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا، جشن منایا۔ مختصر سے پیغام کی بات یہ ہے کہ چاہے آپ کسی اقتدار میں ہو، کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو، یا جہاں پر بھی ہو، ایسے کام کر کے جاؤ کہ آپ کے جانے پہ لوگ آپ کو قیامت تک یاد کرتے رہیں۔ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے کام اور آپ کے کردار وہ قیامت کی صبح تک روشن ہو جائیں۔ اندرونی خلفشار اور اندرونی لحاظ سے ملکوں کے اندر جتنی بھی اختلافات اور جتنی بھی لڑائیاں ہیں، ان کا فائدہ ہمیشہ دشمن اٹھاتا ہے۔ اگر آپ نے اندر متحد، اتفاق، تنظیم، نظم و نسق اور حکمت کے ساتھ اگر ملک کو چلاؤ گے، آپس کی لڑائیوں کو ختم کر کے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرو گے، تو باہر سے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج بھی وقت ہے کہ اپنا نمبر آنے سے پہلے اپنے قبلے کو درست کر لو، اپنی نفرتیں ختم کر کے اتحاد اور ایمان اور یقین پہ آ جاؤ، سب اچھا ہو سکتا ہے۔